السلام علیکم پی آئی کے عزیز ساتھیوں، میں محمد اسلم آسی آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں نے ایک یوٹیوب چینل اسلم آسی یوٹیوب چینل کے نام سے آغاز کیا ہے۔ اس کا مقصد پی آئی اے کے ریٹائرڈ اور حاضر ساتھیوں کو پی آئی اے کے قوانین، رولز جو پینشن سے متعلقہ ہیں یا ہماری جو ریٹائرمنٹ کے بعد کے ایشوز ہیں اس سے متعلقہ ہے، اس سے آگاہی دینا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کے 2-3 سوالوں کے جوابات دیے تھے جو ہمارے ساتھیوں نے اٹھائے تھے۔ 1-2 ایشو مزید بتانا چاہتا ہوں۔ بہت سارے ساتھیوں نے سوال کیا ہے کہ ڈی بی پینشن اسکیم اور ڈی سی پینشن اسکیم سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت کر دیں۔ اس لیے کہ جب میں یہ ذکر کرتا ہوں کہ پی آئی اے نے ایڈمن آرڈر 4/2021 جو 3 جون 2021 کو نکالا تھا، اس میں ڈی سی پینشن کو ودڈرا کیا ہے، تو بہت سارے میرے ساتھیوں کو یہ سوال ہے کہ ہمیں ڈی بی اور ڈی سی پینشن کو علیحدہ تفصیل سے بتائیں۔ میرے ساتھیوں، آپ کے علم میں ہوگا کہ جو ہمارا پینشن ٹرسٹ فنڈ بنا ہے وہ ڈی بی پینشن کی بنیاد پر بنا ہے۔ اس کا مطلب ہے ڈیفائنڈ بینیفٹ، اور ڈیفائنڈ بینیفٹ جو ہے اس کا بیسک تھیم یہ ہے کہ یہ فائنل سیلری اور لینتھ آف سروس کو کیلکولیٹ کرتا ہے، لیکن پی آئی اے کی انتظامیہ نے 29 مئی 2009 کو ایڈمن آرڈر نکالا جس کا نمبر ہے 25/2009، جس میں انہوں نے پہلی دفعہ ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن پینشن اسکیم متعارف کرائی۔ پی آئی اے کے بورڈ آف ڈائریکٹر نے اپنی میٹنگ میں جو 317 نمبر میٹنگ ہے اس میں اس کو اپروو کیا، اور پہلے جو ایڈمن آرڈر نکالا اس میں اس کا تعارف پیش کیا۔ اگلے سال 26 اپریل 2010 کو ایک اور ایڈمن آرڈر نکالا گیا جس کا نمبر تھا 17/2010۔ اس میں ڈی سی پینشن کے کنٹریبیوشن کے اماؤنٹ کو ڈیفائن کیا گیا کہ 5% ڈی سی کنٹریبیوشن افراد سے لیا جائے گا۔ ڈی بی پینشن میں ہم لوگ جو امپلائی ہیں وہ کوئی پیسہ نہیں دیتے، بلکہ صرف اور صرف پی آئی اے جو ہے وہ کنٹریبیوٹر ہے، لیکن ڈی سی پینشن اسکیم کے تحت وہ امپلائیز سے بھی پیسہ کنٹریبیوشن لینے کا انہوں نے اعلان کیا، لیکن اس کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو پی آئی اے کی انتظامیہ مکمل نہ کر سکی، جس پر خود میں نے بھی اور میرے ساتھ کیپٹن جاوید افضل صاحب نے سیکرٹری پی آئی اے سی، سابق سیکرٹری کے پاس جا کر اس بات کو بہت تفصیل سے اور بار بار جا کر اس پر زور دیا کہ ڈی سی پینشن آپ متعارف نہیں کروا سکتے، اس لیے کہ آپ کو اس کے لیے بینیفیشریز کا کنسنٹ چاہیے اور سینٹرل بورڈ آف ریونیو کی پرائر اپروول چاہیے۔ اس کے بغیر آپ کوئی نئی پینشن اسکیم متعارف نہیں کرا سکتے۔ تو میرے ساتھیوں، اللہ کا شکر ہے کہ پی آئی کی انتظامیہ نے دوبارہ سے ڈی بی پینشن بحال کر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پینشن ہماری لاسٹ ڈران سیلری کی بنیاد پر کیلکولیٹ ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ ہوگی۔ آپ کے علم میں ہوگا، اور پالپا کے لوگ تو اس کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں، کہ سی پی ایل اے 442 جو سپریم کورٹ میں دائر کیا ہوا ہے وہ اسی بنیادی نقطے پر دائر کیا ہوا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ساتھیوں کو ڈی بی اور ڈی سی پینشن اسکیم کے فرق پر آگاہی ہو گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی اور سوال ہو تو آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا، اور میرے اس یوٹیوب چینل کو
آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسرے ساتھیوں تک شیئر کریں۔ میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو مزید معلومات فراہم کروں گا۔ السلام علیکم۔